پاکستان کی سیاست میں -1 فارمولے کا نام تو سب نے سنا ہے، لیکن یہ کہانی کب شروع ہوئی اور کیوں آج تک ختم نہیں ہوتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم 1947 سے لے کر 2025 تک اس سلسلے کا پیچھا کریں گے جہاں ہر دور میں سسٹم کو بچانے کے لیے ایک شخص کو نشانہ بنایا گیا، لیکن مسئلہ پھر بھی وہی کا وہی رہا۔ ایک پل کے لیے سوچئے، اگر ہر کرائسس کا حل صرف یہ ہو کہ اس لیڈر کو ہٹا دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اتنے سالوں بعد بھی ملک اتنی الجھنوں میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لیاقت علی خان سے لے کر بانی پی ٹی آئی تک ہر زمانے میں کسی نہ کسی شخص کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، مگر نہ تو جمہوریت مضبوط ہوئی نہ ہی ادارے مضبوط ہوئے؟ دوستو، آپ کا زیٹا ٹی وی میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان کی سیاسی ہسٹری کا پیٹرن کس طرح ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے۔ پاکستان نے 78 سال میں کوئی خاص ترقی تو نہیں کی، لیکن ایک چیز میں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو پہلے حکومت میں ہوتا ہے تو کچھ سالوں بعد وہ اس ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے، اور پھر اسی کو -1 کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ہم اس پوری کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا -1 لیاقت علی خان۔ 1947 کے بعد پاکستان کے پاس بہت کم ایسٹ تھے، کم تعلیم یافتہ عوام، کم انڈسٹریز اور کم انسٹیٹیوشنز، لیکن ایک بہت بڑا ایسٹ تھا، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو مسلم لیگ کے ذریعے عوام سے ڈائریکٹ لنک رکھتی تھی۔ لیاقت علی خان اس لیڈرشپ کا سینٹرل چہرہ تھا۔ جب راولپنڈی کے ایک جلسے میں ان پر گولی چلی تو صرف ایک پرائم منسٹر نہیں گرا، بلکہ سیاست کے ہاتھ سے قلم چھین لیا گیا۔ ان کی موت کا سب سے گہرا اثر یہ ہوا کہ سویلین سیاست کی کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی۔ پاکستان کے پاس اب کوئی ایسا لیڈر نہیں بچا جو ایک ساتھ عوام، پارلیمنٹ اور قوت مرکز سب کو بیلنس کر سکتا ہو۔ رزلٹ یہ نکلا کہ بیوروکریسی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو فورن سپیس مل گئی کہ وہ پالیسی اور پاور کے بارے میں اپنا رول زیادہ بڑھا سکیں۔ اس طرح -1 لیاقت کا مطلب صرف ایک انسان کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ اس کلاس کا خاتمہ تھا جو سیاست کو ملک کا اصل ڈرائیونگ فورس بناتی ہے۔ پاکستان کا دوسرا -1 فاطمہ جناح۔ 1960 تک جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا کے ذریعے سیاست میں قبضہ کیا، ایک بہت سمپل سوال کھڑا ہوا: اگر عوام کو اپنا لیڈر چوز کرنے دیا جائے تو کیا وہ فوجی حکمران سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سلیکٹڈ لیڈر کو دشمن، الگ سوچ کو بغاوت اور عوام کے حقوق اور ووٹ کو سیکورٹی تھریٹ بنا کر ٹریٹ کیا گیا۔ جب سیاست ڈیڈ لاک کا حل ووٹ اور ڈائیلاگ سے نہیں نکلتی تو پھر اسٹیٹ وائلنس، ملٹری آپریشن اور آخر کار سپریشن کا ڈور کھلتا ہے۔ یہاں سب سے گہری بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کو ایکسپٹ نہ کرنے کی ضد نے پورے ہاف ملک کو مائنس کر دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ -1 فارمولا شارٹ ٹرم کنٹرول تو دے سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم سٹیبلٹی کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ -1 یہ ثابت کرتا ہے کہ -1 کرتے کرتے بعض اوقات آپ کا ملک ہاف ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا چوتھا -1 تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو ایک سیاسی لیڈر تھا جو عوام کو سیدھا ایڈریس کرتا تھا، فیکٹری ورکر سے لے کر کسان تک سب کو ایڈریس کرتا تھا۔ اس کی پاپولر سپورٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے ڈائریکٹ تکرار بنا رسک کے ممکن نہیں تھی۔
1977 کے الیکشن کے بعد جو سیاسی کرائسس پیدا ہوا اس میں کمپرومائز اور ریفارمز کا راستہ بھی موجود تھا، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، پاور شیئرنگ یا کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ، مگر سب سے آسان راستہ پھر وہی سمجھا گیا مائنس بھٹو۔ بھٹو کی پھانسی صرف ایک عدالتی ڈیسیژن نہیں تھا بلکہ پاور سٹرکچر کا میسج تھا کہ جو بھی عوام سے زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا اس کا آخر میں یہی انجام ہوگا کہ اسے انسٹیٹیوشنل ایلیمینیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریسرچ یہ دکھاتی ہے کہ جس معاشرے میں پاپولر لیڈر کو اور عوام کے سلیکٹڈ لیڈرز کو الگ کر دیا جاتا ہے وہاں پبلک ٹرسٹ انسٹیٹیوشن سے اٹھ جاتا ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ووٹ صرف ایک فارمیلٹی ہے، اصل فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہاں سے کانسپریسی تھیوری، ریڈیکلائزیشن اور سسٹم سے بے اتقادی بڑھ جاتی ہے، اور یہ آج تک پاکستان کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے بے نظیر اور نواز کا، جس کو ہم کنٹرول ڈیموکریسی کا دور کہتے ہیں۔ 1988 کے بعد جب بے نظیر بھٹو واپس آئیں تو ملک فارملی جمہوری نظر آتا تھا، مگر اصلی پاور کے حوالے سے مینج ڈیموکریسی چل رہی تھی۔ پریزیڈنٹس کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار، ایجنسیز کا رول کنگ میکر جیسا، اور اکنامک پالیسی کے بڑے فیصلے کبھی فلی سویلین کنٹرول میں نہیں آتے تھے۔ ایسے میں جب بھی بے نظیر یا نواز شریف کسی بھی ریڈ لائن کو کراس کرنے کے قریب جاتے یا ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے بات کرتے تو ترنت ان کے نیریٹو کو دبا دیا جاتا اور ان کو سیکیورٹی رسک سمجھ کر ہٹا دیا جاتا۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس دور کی سرکاری رپورٹس، میڈیا کمپینز اور اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیوز اکثر سلیکٹیو تھیں۔ کچھ لوگوں کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا جاتا، کچھ کو اگنور، یعنی اصل ٹارگٹ اکثر نظام نہیں پرٹیکولر انڈیویجولز ہوتے تھے۔ اس سے مائنس بے نظیر اور مائنس نواز کا کھیل بھی کھیلا گیا اور یہ دور تقریباً 10 سے 12 سال چلتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں ہوئے، صرف انڈیویجولز ریپیٹ ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مائنس نواز شریف۔ پاناما لیکس نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ آف شور کمپنی سے شروع ہونے والا سکینڈل دھیرے دھیرے ایک ہی ٹارگٹ پر آ کے رک گیا، وہ تھا نواز شریف۔ عمران خان نے اس موقع کو فل فورس سے یوز کیا۔ ہر جلسہ، ہر پریس کانفرنس میں نعرہ تھا کہ کرپٹ پرائم منسٹر کو ہٹانا ہوگا۔ کیس سپریم کورٹ لگ گیا، JIT بنی، میڈیا ٹرائل چلتا رہا اور آخر کا ایک فیصلے نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو صرف ایک اقامہ پر نااہل قرار دے دیا۔ ٹیکنیکل طور پر یہ لیگل تھا مگر سیاسی طور پر اس کا مطلب تھا مائنس نواز۔ PMLN کا سینٹرل لیڈر سسٹم سے باہر، پارٹی کمزور، نیریٹو ٹوٹ گیا۔ اس دور میں عمران خان کو اینٹی کرپشن کا بادشاہ مانا گیا اور پاورفل اداروں کے ساتھ اس کا الائنس بنتا گیا۔ 2018 کے الیکشن تک تصویر یہ بنی کہ ایک طرف ڈسکوالیفائڈ نواز شریف، دوسری طرف کلین عمران خان اور ایک ہائیبرڈ سیٹ اپ کا خاکہ، اور اس طرح مائنس نواز شریف کر کے عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں جتوایا گیا اور عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں پرائم منسٹر بھی بنا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بانی PTI اور طاقتور حلقوں کا ڈسٹنس بڑھنے لگا، تو جیسے ڈسٹنس بڑھنے لگا تو وہی پرانا پیٹرن مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ پہلے سافٹ ریزسٹنس، میڈیا پہ پریشر، کچھ کیسز، کچھ کریکس، پھر ہارڈ ریزسٹنس، میس اریسٹ، پارٹی کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش اور لیگل ٹیکنیکلٹیز کے ذریعے سیاست سے دور کرنا۔ یہاں ریزننگ یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے مینیجیبل سولوشن یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کو جمہوری رہنے دیا جائے لیکن اصلی تھریٹ بننے والے لیڈر کو سائیڈ لائن کیا جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر یوتھ اور مڈل کلاس کے ایموشنل انویسٹمنٹ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو -1 کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ایسے لیڈر کو مائنس کرنا صرف کورٹ آرڈر سے ممکن نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا، اسٹریٹ پاور اور انٹرنیشنل نیریٹو سب مل کر اس فارمولے کو کوسٹلی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی اگریسولی مائنس بانی PTI پش کی جاتی ہے اتنی ہی پولرائزیشن بڑھتی جاتی ہے، جیسے اسٹیٹ اور سوسائٹی دونوں سٹریس میں چلے جا رہے ہیں۔ 78 سال کی کہانی ایک پیٹرن سجیسٹ کرتی ہے۔ جب بھی اسٹیٹ نے پولیٹیکل کرائسس کا حل انسٹیٹیوشن کو انکلوسیو، اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کی بجائے کسی ایک شخص کو ایلیمینیٹ کرنے میں ڈھونڈا، کرائسس شارٹ ٹرم کنٹرول میں تو آئے مگر لانگ ٹرم سٹیبلٹی اور آئین کی بحالی اور آئین کی امپلیمنٹیشن کمزور ہو گئی۔ اصلی طاقت ان کے ووٹ میں نہیں بلکہ وہی ہڈن ہینڈ ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ایکسیپٹیبل ہے اور کون ایلیمینیٹر ہے۔ پولیٹیکل تھیوری اور کمپیریٹیو پولیٹکس کی سٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ جن ممالک میں -1 یا مائنس لیڈر سینٹرک ایلیمینیشن کا کلچر ہوتا ہے وہاں
3 چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسٹیٹیوشنز پرسنل لائلٹیز پہ چلنے لگتے ہیں نہ کہ رولز پہ۔ سوسائٹی غیر یقینیت اور پولرائزیشن کا شکار رہتی ہے۔ ہر نیا لیڈر پہلے والے کا ریپیٹ بن جاتا ہے کیونکہ سٹرکچر چینج نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا ہے اور خود کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو -1 -2 اس طرح کے فارمولوں سے اجتناب کرنا ہوگا، بلکہ مل کر ایک ایسی پالیسی بنانی ہوگی جو لانگ ٹرم ملک کو سٹیبلٹی اور آئین کو امپاور کرے۔